بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو اور معزز ماں بہنوں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 سے لے کر کے 7 تک پڑھی گئی ہے. چوتھی آیت سے اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا آغاز فرماتے ہیں، ابتدا فرماتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا اپنے ابا جان سے یا ابتی، اے میرے ابا جی، بے شک میں نے 11 ستاروں کو دیکھا اور سورج اور چاند کو دیکھا، میں نے ان کو دیکھا مجھے سجدہ کرتے ہوئے. یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا. یوسف علیہ السلام بچے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا. سمجھ گئے خواب کیا ہے، اور سپیدہ صبح کی طرح اس کی تعبیر روشن ہو کر رہے گی، یعنی صبح کی روشنی کی طرح یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو کر رہے گا، آپ جانتے تھے. اور یوسف علیہ السلام کو بھی کچھ اندازہ تھا کہ مجھے عروج ملنے والا ہے، مجھے بلندی اور رفعت ملنے والی ہے، مجھے ترقی ملنے والی ہے. یہ خواب دلچسپ بھی تھا، دلربا بھی تھا، دلکش بھی تھا، کیونکہ ستاروں کا دیکھنا، سورج اور چاند کا دیکھنا بہت بڑی بات ہے. تو یہ ننھا منھا بچہ یوسف علیہ السلام پھولا نہیں سمایا، دوڑتا ہوا اپنا ابا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ابا جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو ابا جی نے فرمایا یا بنیا، اے منع. ابن کی تصغیر ہے، تصغیر ترحم کے لیے آتی ہے، تحقیر کے لیے بھی آتی ہے. یہاں تصغیر یعنی کسی اسم کو چھوٹا کر دینا، رحم اور شفقت ظاہر کرنے کے لیے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 صاحبزادے تھے، ان میں سے 10 یہ سوتیلے تھے اور 2 سگے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین. یہ دونوں چھوٹے تھے. زمانے کے دستور کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ 10 بھائیوں کو خلش تھی
کیونکہ یعقوب علیہ السلام کی مہربانیاں اور شفقتیں اور توجہات یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ حسد اور اندر جلنا بننا یہ چیزیں وہ بھائیوں میں پیدا ہو رہی تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اے منع لا تقصص رؤیاک۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اپنے وہ 10 صاحبزادوں کو کہ یہ حسد کرتے ہیں اور درپے آزار ہوں گے، تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے فرمایا اے منع تو بیان مت کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو، بھائیوں کے سامنے بھول کر بھی اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا۔ کیوں؟ اگر بھائیوں کے سامنے تذکرہ کریں گے آپ تو فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ آپ کے لیے چال چلیں گے، چال چلنا، فریب کریں گے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، آپ کے درپے آزار ہوں گے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کے خلاف مکر کریں گے، سازش کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو خواب اس لیے نہیں سنایا کہ ابا جی اس کی تعبیر دے، تعبیر پوچھنے کی غرض سے خواب نہیں سنایا تھا، لہذا یعقوب علیہ السلام نے بھی تعبیر دینے کی ضرورت سمجھی نہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ خواب اپنے وقت پر اپنا اثر ظاہر کر کے دکھائے گا اور یہ خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ آپ جانتے تھے فراست نبوت کی وجہ سے، نبوت کی فراست کی وجہ سے، تو کہا کہ بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا ورنہ وہ چال چلیں گے، نقصان پہنچائیں گے۔ کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ہو سکتا ہے کہ شیطان بھائیوں کے دل میں اس خواب کے، آپ کے ان سے تذکرے کے بعد ان کے دل میں آپ کے خلاف کوئی پلاننگ ڈال دے، کوئی منصوبہ ڈال دے اور وہ تمہارے خلاف منصوبہ بندی کریں گے۔ شیطان کوئی ایسی حرکت کروا دے کہ جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو، لہذا تم بھائیوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ نہ کرنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب آگے کی آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ننھے منھے بچے یوسف علیہ السلام کو جو بات بیان فرماتے ہیں وہ اپنی نبوت کی فراست کی وجہ سے جان لی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو بدلا دیا ہوگا۔ تو اس بنیاد پر آگے کی آیت میں جو باتیں ہیں وہ خواب کی تعبیر نہیں ہے، دھوکہ نہ کھائیے گا، یہ خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ خواب کی تعبیر تو اپنی جگہ پر واقع ہو کر رہے گی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو 3 باتوں کی بشارت دیتے ہیں اس خواب کے بعد۔ یہ خواب کی تعبیر نہیں، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو 3 باتوں کی بشارت دیتے ہیں۔ نمبر 1 وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، نمبر 1 اسی طرح آپ کا پروردگار آپ کو برگزیدہ بنائے گا، آپ کو چن لے گا، آپ کو منتخب کر لے گا، آپ کو چوز کر لے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبوت عطا فرما کر کے بڑی بلندیوں تک پہنچائیں گے، بڑی رفعتوں اور عزتوں تک پہنچائیں گے، یہ بشارت ہے تمہارے لیے۔ اور یہ بلندیوں تک پہنچنا، یہ رفعتوں تک پہنچنا اور یہ عزتوں کا ملنا یہ تمہارا اپنا کمال نہیں ہوگا، تمہارا اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، تمہارے عمل کا کوئی دخل نہیں ہوگا، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوگا۔ کیوں؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اپنی رسالت کو رکھتے ہیں جس جگہ پر چاہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبوت یعنی نبی ہونا، رسالت یعنی رسول ہونا، نبوت نبی ہونا اور رسول ہونا یہ کسب سے نہیں، ارن سے نہیں، اپنی کوشش سے نہیں، یہ تو اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں وہ رسول بنتا ہے، اللہ جسے منتخب کرتے ہیں وہ نبی بنتا ہے، تو اس میں آپ کے کمال کا کوئی دخل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کا انتخاب ہوگا۔ تو یہ پہلی بشارت دی۔
نمبر 2 وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو سکھلائیں گے باتوں کی تعویل۔ یہ تعویل الاحادیث کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ تبارک و تعالی آپ کو دیں گے۔ یہ تعویل الاحادیث ایسی ترکیب ہے جو اپنے اندر بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے، یعنی خواب کی تعبیر کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں در رسی دیں گے، حقیقت رسی دیں گے، حقیقت شناسی دیں گے، اور تم کیسا ہی الجھا ہوا معاملہ ہوگا اس کو آسانی سے سلجھا دو گے۔ اللہ تمہیں ایسی درندشی اور ایسی فراست عطا فرمائیں گے۔ اور باتوں کی تعویل کا مطلب کوئی بات پیش کی جائے گی تو اس بات کو، اس کے اجزاء کو الگ الگ کر کے اس کی کل ٹھیکتے بٹھانا، یہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلائیں گے، یعنی ہر معاملے کی فہم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیں گے۔ یہ مطلب ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ تعویل الاحادیث صرف خواب کی تعبیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ نمبر 3 وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمت کو تام کر دیں گے، اور آل یعقوب پر بھی تام کر دیں گے۔ مطلب یہ کہ جیسے نعمت کو تام کیا تھا تمہارے باپ دادا کون؟ ابراہیم اور اسحاق۔ دیکھیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جو بھی عزت ہوتی ہے، رفعت ہوتی ہے، بلندی ہوتی ہے، وہ مشکل سے 3 پشتوں تک چلتی ہے۔ بیٹوں کے حصے میں آتی ہے، پوتوں کے حصوں میں آتی ہے، پر پوتوں کے حصوں میں آئے بہت کم ایسا ہوتا ہے، بلکہ اب تو 1 پشت تک بھی نہیں چلتی۔ تو کہا کہ یہاں جو نبوت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل، یہ 3 نہیں 4 پشتوں تک چلا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف میں یوں فرماتے ہیں کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یعنی یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یعنی یوسف پر پوتے ہیں، وہ بھی نبی، ابن الکریم، اور ان کے ابا یعقوب وہ بھی نبی، اور ان کے والد اسحاق وہ بھی نبی، اور ان کے والد ابراہیم وہ بھی نبی۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہم السلام۔ این ہما خانہ آفتاب، پورا کا پورا گھر آفتاب و بہتاب ہے۔ تو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اپنی نعمت کو پورا کریں گے اپنے اوپر، آپ کے اوپر، جیسے کہ اور آل یعقوب پر، جیسے کہ اس کو پورا کیا آپ کے والدین پر، آپ کے دادا پر، آپ کے پردادا پر۔ 2 کا تذکرہ کیا، آپ سے پہلے کون؟ ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آل یعقوب فرمایا، اپنا تذکرہ نہیں فرمایا۔ یہ ازراہ تواضع، عاجزی، کہ اپنا ذکر انہوں نے نہیں فرمایا۔ اور دوسری بات کہ خود حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ خطاب کر رہے ہیں، براہ راست خطاب ہے، اس لیے اپنا ذکر مناسب سمجھا نہیں۔ ان ربک حکیم علیم، آپ کا پروردگار بڑے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت کا علم بہت وسیع ہے، اللہ یہ سب کچھ کریں گے اپنی حکمت کے مطابق۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق کے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں درس عبرت ہے، نشانیاں ہیں، سبق ہے، لیسن ہے پوچھنے والوں کے لیے۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورت کے آغاز میں، سورت کی ابتدا میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ یہ سوال کرنے والے اہل مکہ تھے، اور اہل مکہ نے سوال کیا تھا کس بنیاد پر؟ اہل مکہ نے سوال کیا تھا اس بنیاد پر کہ یہود نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اہل مکہ سے کہا تھا کہ ان سے پوچھئے حضرت یوسف علیہ السلام، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یوسف علیہ السلام مصر کیوں منتقل ہوئے، بنی اسرائیل کیوں منتقل ہوئے، ان کے بھائیوں کا معاملہ کیا ہوا، کیونکہ یہ قصہ وہاں چرچے میں نہیں تھا۔ عاد اور سمود کے قصے سے تو عرب کا بچہ واقف تھا، لیکن یہود نے امتحان کی غرض سے اہل مکہ سے یوں کہا کہ پوچھئے آپ کے نبی سے جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر وہ، ان کو یہ خیال تھا، انہوں نے یہ توقع قائم نہیں کی تھی کہ نبی اس کا جواب دے سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کی نبوت کو ثابت کرنا تھا، تو یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ نبی کی نبوت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جیتا جاگتا ایویڈنس ہے کہ نبی کی نبوت سچ اور برحق ہے، کہ آپ کو تو علم نہیں تھا،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وہی بتایا. آپ تو لکھے پڑھے نہیں تھے, کہیں اسکول کالج میں نہیں گئے تھے, کسی کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کیا تھا. علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی. میرے رب نے مجھے علم دیا اور بہترین علم دیا, میرے رب نے مجھے ادب دیا اور بہترین ادب دیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا واقعہ پڑھ کر کے اہل مکہ, قریش مکہ کو سنایا تو ان کے لیے تو عبرت تھی کہ وہ سوچتے, غور کرتے, اور وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے جو کچھ کیا ایسا کرنے سے باز رہتے, لیکن انہوں نے عبرت نہیں لی, اس سے کوئی سبق نہیں لیا, اس سے کوئی لیسن نہیں لیا, بلکہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا تھا. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اہل مکہ نے یعنی ان کے بھائیوں نے ایسا ہی کیا جیسے وہاں ان کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. تو بہرکیف ان کے لیے درس عبرت تھی, واقعے میں غور کرتے, لیکن انہوں نے واقعے میں غور نہیں کیا, سنی انسنی کر دی, اور وہی سارا منظر پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو منظر پیش آیا تھا. کس کے ساتھ؟ رسول اللہ, جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا منظر پیش آیا تھا؟ یوسف علیہ السلام پر الزام تراشی بھی کی, تہمت لگانے کی کوشش کی, شہر سے باہر نکال دیا, مارنے کی کوشش کی, ختم کرنے کی کوشش کی. وہی حال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ نے کیا کہ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا, انہوں نے شہر بدر کرنے کا ارادہ کیا, جلا وطنی کا ارادہ کیا, انہوں نے اوپر پتھر گرا دینے کا ارادہ کیا. لیکن وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا. کیا؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفعتوں سے نوازا, اور پھر اخیر میں نبی حضرت یوسف کے دربار میں سارے بھائی آئے اور ان کے قدموں میں گر گئے اور رحم و کرم کی بھیک مانگنے لگے. وہی منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا فتح مکہ کے موقع پر کہ اہل مکہ جنہوں نے ظلم اور زیادتی کے پہاڑ توڑے تھے, لیکن جس وقت فتح مکہ ہوا ہے اور یہ سارے سرنگو ہو کر کے شکست خوردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج پاور میں ہیں, آج قدرت میں ہیں. اہل مکہ نے جو مظالم ڈھائے تھے, ایک ایک ظلم کا بدلہ آپ اچھی طرح لے سکتے تھے, ایسی قدرت تھی, ایسا پاور تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی اہل مکہ سے یوں فرمایا کہ بتاؤ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے, میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا. تو اہل مکہ نے یوں کہا کہ اخ کریم و ابن اخ کریم, کہ آپ عالی ظرف بھائی ہیں اور عالی ظرف بھائی کے بیٹے ہیں, یعنی بہت بڑا حوصلہ رکھتے ہیں, معافی کا حوصلہ ہے آپ کے اندر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب سن کر یہ فرمایا لا اقول الا كما قال یوسف لی اخوانہ, میں بھی تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر ظلم کا بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود یہ اعلان کر دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی سرزنش نہیں, کوئی ملامت نہیں, کوئی عتاب نہیں. یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں معاف کر دے. وہو ارحم الراحمین, اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو بعینہ جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوا وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. وہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا, یہاں بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا. لیکن وہاں یوسف علیہ السلام کو عزت اور رفعت کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براجمان فرمایا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت اور رفعتوں کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے براجمان فرمایا. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.